السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے فنڈامنٹل آف نرسنگ کے کلینکل آبجیکٹیوز کو۔ نارملی دیکھنے میں آیا ہے کہ اسٹوڈنٹس جب کلینکل پر جاتے ہیں تو ان کو پراپر گائیڈ لائنز نہیں ہوتی، یا ادروائز بھی وہ انوائرمنٹ ان کے لیے فیملیئر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بہت سٹریس میں ٹائم گزارتے ہیں۔ یہاں پہ سیکنڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کے لیے فنڈامنٹل آف نرسنگ کے کچھ کلینکل آبجیکٹیوز ڈسکس ہو رہے ہیں۔ یہ ان کا فرسٹ ٹائم ہوگا کلینکل پہ جانے کے لیے، تو ان آبجیکٹیوز کو اگر وہ سمجھ کے جائیں گے تو ان کا سٹریس نسبتاً کم ہو سکے گا۔ اس کورس میں آپ کے لیے ٹوٹل 36 آبجیکٹیوز ہیں جو آپ نے کلینکلز پہ جا کے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ کلینکل آبجیکٹیوز کمپلیٹ کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہر اس مارننگ کو جب انہوں نے کلینک پہ جانا ہوتا ہے، کچھ آبجیکٹیوز اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، یا پھر ایک دن پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے کلینکلز میں جا کے ان آبجیکٹیوز کو اپنے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس اپنے لیے سیلف پلان بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک سیمسٹر میں یہ سارے جو آبجیکٹیوز ان کے لیے لکھے گئے ہیں انہوں نے کور کرنے ہوتے ہیں۔ تو ان 36 آبجیکٹیوز پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ نسبتاً کلیئر ہو سکے کہ اس میں کیا کام کرنا ہے کلینکلز میں جا کے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ہاسپٹل میں جا کے ہیلتھ کیئر ٹیم کے ہر ممبر کا رول اور فنکشن جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ آپ نے ان کا رول اور فنکشن آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، بلکہ اپنے روم واپس آ کے آپ نے ان رول اور فنکشنز پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں، بہت نیٹ کنڈیشن میں، جو آپ اپنے کلینکل فیکلٹی کو دوسرے دن یا جب وہ کہیں آپ ان کو سبمٹ کرا سکیں۔ سیکنڈ آبجیکٹیو آپ کا کیا ہے کہ آپ نے ہاسپٹل میں موجود ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے فنکشنز جو ہے وہ آپ نے ڈسکرائب کرنے ہیں، اس کے بھی آپ نے اپنے پاس نوٹس پریپیئر کرنے ہیں۔ وارڈ کا فزیکل سیٹ اپ کیسا تھا یہ آپ معلوم کریں گے۔ پھر تھیراپیوٹک کمیونیکیشن سکلز جو پیشنٹ کے ساتھ ہیلتھ ٹیم ممبرز یوٹیلائز کر رہے تھے، اس کو آپ نے معلوم کرنا ہے اور اس کو لرن کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر ففتھ پہ ہیں پیشنٹ کا ڈیٹا آپ انٹرویو کے ذریعے کلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ انٹرویو کا میتھڈ جو ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ انٹرویو کس میتھڈ سے لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے انٹرویونگ میتھڈ سے پیشنٹ کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے۔ پھر ہیلتھ کیئر ٹیم کے ممبرز کس طرح کوآرڈینیٹ کر کے پیشنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں، آپ نے وہ آبزرو کرنا ہے، اور آپ نے بینگ ایز اے نرسنگ اسٹوڈنٹ، بینگ ایز اے فیوچر نرس، آپ نے اپنا رول جو ہے لرن کرنا ہے اس ٹیم کے اندر۔ 7 آبجیکٹیوز ہیں کہ پیشنٹ کی ڈاکومنٹیشن کے لیے، پیشنٹ کی کیئر کرتے ہوئے جو ڈاکومنٹیشن کی جاتی ہے، آپ نے وہ ساری ڈاکومنٹیشن کے فارمز لینے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، فیل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آبجیکٹیو 7 اور 8 جو ہے اس میں آپ نے یہ پرفارمے حاصل کر کے دیکھنا ہے اور اس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ 9 پہ کیا ہے کہ ویریس وائٹل سائنس جو آپ پیشنٹ کا دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیشنٹ کے ڈاکومنٹس میں سے آپ اس کے وائٹل سائنس دیکھتے ہیں اور پھر ان کو ایسیس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں، اور اس کی بیس پہ آپ کوئی فائنڈنگز نکالتے ہیں، یا اس میں کیا ڈفرینس، پہلے کس طرح کی فائنڈنگز تھی، اب فائنڈنگز اچھی ہو رہی ہے، پیشنٹ کی کنڈیشن بہتر ہو رہی ہے پہلے سے، یا مزید خراب ہو رہی ہے، آپ وائٹل سائنس کے ذریعے دیکھیں گے۔ اچھا، اور پھر یہ جب آپ پیٹرن دیکھ لیں گے پھر اس کو آپ ڈسکس بھی کریں گے، یعنی آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے آپ کسی سینئر کے ساتھ یا اپنے فیکلٹی کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ ایک پراپر کنسیپٹ اس سے ریلیٹڈ سیکھ سکیں۔ پھر آپ نے پیشنٹ کی اسیسمنٹ کرنی ہے اور ان کی پرابلمس کی لسٹ بنانی ہے۔ جب آپ اسیسمنٹ کر لیں گے، پیشنٹ کی جو پرابلمس ہیں ان کی آپ لسٹ بنا لیں گے، اور پھر ایک کر کے ریشنلائز کرنا ہے آپ نے ان پرابلمس کو۔ آبجیکٹیو 12 میں کیا ہے کہ پیشنٹ کی اسیسمنٹ کر کے پرابلم یا اس کی نیڈ آئیڈینٹیفائی کر کے
میسلو ہائرارکی کی جو تھیوری ہے اس کے مطابق آپ نے ان کو لیولز میں ڈیوائڈ کرنا ہے پیشنٹ کی نیڈز یا پرابلم کو۔ آبجیکٹیو 13 جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ نے نرسنگ کیئر پلان بنانے ہیں۔ پیشنٹ کا یہ جو آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے، جو پرابلمز آ جاتے ہیں، اس کی بیس پہ آپ نے نرسنگ کیئر پلان پیشنٹ کے بنانے ہیں، اور آپ نے 6 کمپوننٹ والا نرسنگ پروسیس جو ہے وہ بنانے ہیں، جس سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس یا پرفارمنس جو ہے وہ آپ کو اپنے فیکلٹی سے اویلیبل ہو سکیں گے۔ پھر آبجیکٹیو 14 میں کیا ہے کہ پیشنٹ کا ہاسپٹل میں ایڈمیشن کا پروسیس کیسا ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرسٹ سیمیسٹر میں اس کے سکلز بھی لرن کیے تھے، آپ وہی سکلز والی نوٹ بک آپ کے پاس ہے یا نوٹس جو ہے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور ہاسپٹل میں آپ کو جو بھی سکلز یہاں پرفارم کرنے کو ملے گا، اسپیشلی جو آپ کے ان آبجیکٹیوز میں لکھا ہے، آپ نے اس کو پرفارم کرنا ہے۔ تو پیشنٹ کا جو ہاسپٹل میں ایڈمیشن کا پروسیس ہے اس کو آپ نے آبزرو کرنا ہے۔ پھر آپ نے پیشنٹ کو ہاسپٹل کے انوائرمنٹ سے اورینٹیشن کرانی ہے، ان کو بتانا ہے کہ ہاسپٹل میں ان کے وارڈ میں کس طرف واش روم ہے، کس طرف نرسنگ کاؤنٹر ہے۔ اگر ان کو باہر جانا پڑے، کہیں سے میڈیسن پرچیز کرنے پڑے، تو ان کو ساری ڈائریکشنز آپ نے دینی ہے۔ پھر آبجیکٹیو 16 ہے کہ آپ پیشنٹ کے ٹرانسفر کو ایک یونٹ سے دوسرے یونٹ تک پیشنٹ کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے، ایک یونٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ تک پیشنٹ کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ڈاکومنٹیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے، کن کن کو انفارم کرنا ہوتا ہے، یہ سارا پروسیس جو ہے اس کو آپ آبزرو کریں گے، اور ساتھ میں آپ اسسٹنٹ بھی دیں گے۔ پھر جب پیشنٹ کو ڈسچارج کیا جاتا ہے تو اچانک سے پیشنٹ کو نہیں کہتے کہ آپ ڈسچارج ہو گئے ہیں، بلکہ پیشنٹ کو اور اس کی فیملی کو پہلے سے مینٹلی پریپیئر کرنا ہوتا ہے، ان کو کچھ انفارمیشن دینی ہوتی ہے، ان کو کچھ چیزیں سکھانی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اسٹاف کے ساتھ اسسٹ کرانا ہے پیشنٹ کی پریپریشن اور اس کی فیملی کی پریپریشن پیشنٹ کی ڈسچارج کے لیے۔ پھر جو ڈسچارج کا پروسیجر ہے اس کے لیے آپ کے پاس پرفارما موجود ہیں، آپ نے فرسٹ سیمیسٹر میں اس پہ کام کیا تھا، آپ نے وہ اسکل سیکھی تھی، تو آپ نے اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ پیشنٹ کا ڈسچارج جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے، اور جو ڈاکومنٹیشن کی نیڈ ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ اوکے، ہم 18 تک کے آبجیکٹیوز جو ہے ڈسکس کر چکے ہیں، انشاءاللہ باقی کے 18 آبجیکٹیوز ہم دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔